الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ حاضرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بحمد اللہ تعالی اللہ رب العزت کے فضل و کرم، اس کی توفیق و احسان اور اس کے پیارے محبوب علیہ تحیت و ثنا کی نعلین پاک کے تصدق میں ہم اپنے 40 روزہ کورس کے 5ویں سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ ابھی نورانی قاعدے کی ہماری پہلی تختی چل رہی ہے۔ آج ہم 2 مخارج پڑھیں گے، تا، دال، او۔ تا، دال، او، یہ اس کا مخرج ہے۔ اوپر والے دونوں سامنے والے 2 دانتوں کی جڑ، اس کے ساتھ زبان کا کنارہ لگتا ہے تو یہ دونوں حرف، یہ تینوں حرف ادا ہوتے ہیں دونوں دانتوں کی جڑ کے ساتھ۔ ابھی جیسے ہم نے طریقہ پڑھا ہے کہ اس سے پہلے الف لگائیں، اس کے اوپر زبر، یعنی حمزہ زبر قا، اق، حمزہ زبر دال، اد، حمزہ زبر تا، ات، حمزہ زبر تا، ات۔ یہ اوپر والے دونوں دانتوں کی جو جڑ ہے اس کے ساتھ ہماری زبان کا کنارہ لگ رہا ہے۔ اس کے اگلے 2 مخرج ہیں، غ، لال، ہا۔ یہ دانتوں کا جو کنارہ ہے، اوپر والے دانتوں کا کنارہ جو ہے، اس کے ساتھ زبان کا کنارہ، زبان کا سرا، اگر صرف زبان دانتوں کے کنارے کے قریب چلا جائے اور درمیان میں سے ہوا گزارے تو یہ ایکسیلنٹ درجہ ہے، سب سے اعلیٰ درجہ ادا کرنے کا یہ مخرج ہے۔ لیکن اگر زبان کا ہلکا سا کنارہ لگتا ہے، ذال، ہا، غ، پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن ایکسیلنٹ درجے تک پہنچنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ اس میں سے ہوا کو گزاریں۔ ذال، غ، ہا۔ اب یہ زبان کا کنارہ دانت کے کنارے کے ساتھ قریب آیا ہے، درمیان میں سے جڑنے کی بجائے درمیان میں سے ہوا گزاری ہے، بالکل قریب لا کر، تو یہ ایکسیلنٹ درجے میں ادا ہو رہے ہیں۔ آئیے پہلی تختی کو ہم پھر دہراتے ہیں۔ کل سے انشاءاللہ العزیز ہماری دوسری تختی کا آغاز ہوگا، بلکہ پہلے ہم حروف کی اقسام پڑھیں گے کہ نرمی سے ادا ہونے والے، سختی سے ادا ہونے والے حروف کون کون سے ہیں۔ آئیے، الف، با، تا، ثا، جیم۔ یہ میرے پیچھے پیچھے میرے ساتھ ساتھ پڑھیں، یعنی برابر میں نہیں، میں تھوڑا سا وقفہ دوں گا، آپ ساتھ ساتھ پڑھیں گے۔ الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ آج ہم نے یہ تختی مکمل کر لی ہے۔ کل ہم اقسام پڑھیں گے، حروف کی اقسام کیا ہے۔ تو یہ 5 اسباق میں ہم نے 5 سبقوں میں یہ تختی مکمل کی ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہمارے صرف 2 مخرج رہ گئے ہیں، وہ کل انشاءاللہ پڑھنے کے بعد ساتھ ساتھ ہم حروف کی اقسام پڑھیں گے، اور امید کرتے ہیں
کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم، اس کی توفیق سے آپ سب بہترین قرآن مجید پڑھنے والے بنیں گے، اچھے تلفظ کے ساتھ اور محبت سے پڑھنے کا ذوق اور شوق اللہ رب العزت آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اگر دل میں تڑپ ہو تو اللہ تعالیٰ یہ توفیق بھی عطا کر دیتا ہے، یہ شوق بھی عطا کر دیتا ہے، یہ محبت بھی عطا کر دیتا ہے۔ اب انہی حروف کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، انہی قواعد کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہم قرآن مجید کی آیات مبارکہ، جیسے سورہ دہر کی ہم 8 آیات مبارکہ پڑھ چکے ہوئے ہیں، بلکہ آج ہم 10ویں آیت مبارکہ پڑھ رہے ہیں، 9 تک کل ہم پڑھ چکے ہوئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ذرا غور کرنا ہے، بسم اللہ الرحمن، یہ ما ادا کرتے وقت زبان کو، ہونٹوں کو زیادہ دیر تک جوڑنا نہیں ہے۔ اگر زیادہ دیر تک جوڑیں گے تو یہ مشدد بن جائے گا، میم پہ شد نہیں ہے۔ الرحمن الرحیم، اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا، اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا، عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا۔ نون پہ شد ہے تو زبان کو، پوری زبان کو، زبان کے بلکہ پیٹ کو تالو کے ساتھ جوڑا، ناک میں آواز گئی۔ اِنَّا نَخَافُ، خوف، خو کو پر کر کے پڑھیں گے، خوف من ربنا، من، نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد را ہے۔ اب نون ساکن کے بعد را جو ہے وہ حروف یرملون میں سے، جن کو حروف ادغام کہتے ہیں، تو یہاں پہ ادغام ہوگا، میم نون من، آگے ہے را، یہ من کی بجائے مر ہو جائے گا، نون کا را میں ادغام ہو جائے گا۔ اب رہی بات کہ ادغام، ناک میں آواز، ادغام کے ساتھ ساتھ ناک میں آواز بھی جائے گی یا نہیں، تو یہاں پہ لام اور را یہ 2 حروف ادغام ایسے ہیں کہ جن میں ناک میں آواز نہیں جاتی۔ اس کو ہم تجوید و قرات کی زبان میں کہتے ہیں ادغام بلا غنہ، ادغام غنہ کے بغیر، ادغام ناک میں آواز جائے بغیر۔ من ربنا یومن، یومن میم پر تنوین ہے، 2 زبر تنوین کہلاتی، اور نون تنوین کے بعد عبوسن کے عین ہے۔ عین چونکہ حروف اظہار میں سے ہے، حروف حلقی، حروف اظہار بھی وہی ہیں، 6 حروف۔ اب حروف اظہار جو ہے وہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ نون ساکن، نون تنوین کو بالکل ظاہر کر کے پڑھا جائے، ناک میں آواز نہ لے جائے۔ تو یہاں پہ ہم نے یومن نہیں پڑھا بلکہ یومن عبوسن۔ اب سن جو ہے یہاں پہ بھی تنوین ہے، لیکن اس تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے آیا ہے قاف۔ اب قاف جو ہے حروف اخفا میں سے ہے، تو یہاں پہ اخفا کریں گے، عبوسن، سن کو پڑھیں گے سن،
سا، نون کی آواز ناک میں چلی گئی، ناک میں گم ہو گئی ہے، زبان اپنی جگہ پہ رہے گی۔ عبوسا، سا یعنی اوپر نہیں لگے گی۔ سا قمطریرا، قمطریرا، طریرا، قو کو پر کر کے پڑھیں گے، قم، قوف کو بھی پر کریں گے، قمطریرا۔ حاضرین گرامی قدر، آج ہمارے سبق کا تیسرا سیگمنٹ ہے حدیث مبارکہ کا، اور آج کی حدیث مبارکہ ایک صحابی رسول تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اور صحابی رسول نے جو سوال کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں جو اس سے سوال کیا، اس سوال کے جواب میں جو صحابی رسول نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مکالمہ کیا تھا، یہ اس کے جواب میں حدیث مبارکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، المرء مع من احب، المرء ایک لفظ، مع دو، من تین، احبہ چار، یہ چار لفظوں کی حدیث مبارکہ ہے، صرف چار لفظوں کی، اور ان چار لفظوں کے اندر پوری کائنات سمیٹ کے رکھ دی ہے۔ آقا دو جہاں، امام الانبیاء، تاجدار کائنات، محبوب کبریا علیہ تحیت والثناء نے ان چار لفظوں کے اندر پوری کائنات سمیٹ کے رکھ دی ہے۔ فرمایا المرء، آدمی، انسان، مع، قیامت کے دن ہوگا، من احبہ، جس سے اس نے محبت کی ہوگی، دنیا میں جس سے محبت کرتا ہوا وہ اس دنیا سے گیا، قیامت کے دن وہ اسی کی صف میں، اسی کی جماعت میں، اسی کی معیت میں، اسی کی سنگت میں، اسی کی محبت میں، اسی کے ساتھ اس کا حشر و نشر ہوگا۔ بظاہر تو یہ چار لفظ ہیں، لیکن ان چار لفظوں کے اندر پوری کائنات سمیٹ دی ہے، ہمیں ایک ضابطہ اخلاق دے دیا، ضابطہ حیات دے دیا، زندگی کے اندر ہماری چاہتوں کا، الفتوں کا، محبتوں کا، ہمارے دل کی تمناؤں کا، آرزوؤں کا، ہر شے کا ایک کرائٹیریا دے دیا ہے، ایک کرائٹیریا دے دیا ہے کہ لوگوں یاد رکھو، اگر قیامت کے دن اپنے نبی، اپنے غمخوار آقا کا ساتھ چاہتے ہو، اپنے محبوب کے ہاتھوں جام کوثر چاہتے ہو، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لوائے حمد کے نیچے، اس جھنڈے کے نیچے جگہ چاہتے ہو، جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا قیامت کے دن، ہر کوئی اپنا نفسی 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 پکار رہا ہوگا، انبیاء پکار رہے ہوں گے، اولیاء پکار رہے ہوں گے، صدیقین، شہداء، کائنات کی ہر مخلوق جب پکار رہی ہوگی، تو اس وقت اگر آقا کا ساتھ چاہتے ہو تو فرمایا المرء مع من احبہ کو سامنے رکھتے ہوئے آج دنیا میں رہتے ہوئے اپنے محبوب سے محبت کرو۔ اگر تمہیں اپنے محبوب سے محبت ہے تو پھر اس محبت کے تقاضے بھی ہوتے ہیں۔ ان چار لفظوں کے اندر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات سمیٹ کے رکھ دی ہے۔ فرمایا کہ تم اگر چاہتے ہو کہ اپنے محبوب کا ساتھ تمہیں نصیب ہو، محبوب کے ہاتھوں جام کوثر نصیب ہو، تو پھر یاد رکھو آج دنیا کے اندر ان کی محبت میں زندگی بسر کرو۔ اگر دنیا کے اندر ان سے محبت کرتے ہوگے تو پھر قیامت کے دن تمہیں محبوب کا ساتھ نصیب ہوگا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اے میرے محبوب کے دیوانوں مت والو، یاد رکھو صرف زبان سے کہی ہوئی محبت کافی نہیں، یہ دل سے محبت کرنا لازم ہے، اور دل کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ جو محبوب کو پسند ہو اسے پسند کر لیا جائے، جو محبوب کو ناپسند ہو اس کو چھوڑ دیا جائے۔
محبوب کی ذات و صفات میں اپنے آپ کی ذات و صفات کو فنا کر دینا، ان کی خواہش میں اپنی خواہش کو فنا کر دینا، ان کی محبت میں اپنی محبت کو، ان کی چاہت میں اپنی چاہت کو، کائنات کی ہر شے کو، ہر خواہش کو، ہر تمنا کو، ہر آرزو کو محبوب کی خاطر اگر قربان کر دو گے، فنا کر دو گے، تو پھر تم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سچے ہو گئے، پھر یہ مصداق ہو گئے اور تمہیں یہ انعام نصیب ہوگا، المرء مع من احبا، قیامت کے دن انسان اسی کے ساتھ ہوگا، اسی کی سنگت میں ہوگا، اسی کی معیت میں ہوگا دنیا میں جس سے محبت کر کے آیا ہوگا۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں ہمیں کامل محبت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔